اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ رجب شریف کا یہ عظیم الشان مہینہ اس کی 27ویں شب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو لا مکان پہ بلا کر بے پردہ زیارت کرائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ معجزہ اسے کہا جاتا ہے جو عقل انسانی کو عاجز کر دے۔ ایسے اعمال، ایسے افعال جو ما فوق الفطرت، ما فوق العادت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تھوڑے جے ذرا بڑے ہوں میں نا۔ فرض کیا مثال پیش کر رہا ہوں، سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ آج تک کبھی نہیں سنا کہ درختوں نے چل کر کسی کے پاس حاضری دی ہو۔ پتھروں نے گفتگو کی ہو، دریا رک گئے ہوں، ہوا روک دی گئی ہو۔ یہ ایک نظام کائنات ہے جو چل رہا ہے۔ سورج مغرب میں غروب ہوتا ہے، اگر مغرب سے پھر واپس آ جائے تو یہ نبی کا معجزہ بن جاتا ہے۔ درخت کبھی نہیں چلتے، لیکن جس درخت کو پیغام نبی کا مل جائے پھر وہ رک نہیں سکتے۔ پتھر
کبھی نہیں بولتے، لیکن جس پتھر کی نسبت یا جو پتھر نبی کی نگاہوں میں آ جائے پھر وہ چپ نہیں کرتا۔ گویا معجزہ عقل انسانی کو عاجز کر دیتا ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ آدم علیہ نبینا سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک 1,24,000 انبیاء کو جتنے معجزے دیے گئے، کسی کو 4 معجزے ملے، کسی کو 10 معجزے ملے، کسی کو 17 معجزے ملے، کسی کو 20 سے زائد معجزے ملے۔ وہ ایک گنتی کی تعداد تھی، خاص معجزے عطا کیے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 4 معجزے تھے کہ مردوں کو زندہ کرنا، بیمار کو صحت مند کر دینا، چھپی ہوئی باتوں کو جان لینا۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ ایسا تھا جسے بلند کرتے تو درختوں کے پتے جھاڑے جاتے، پھینک دے تو بہت بڑا ایک اژدہا سانپ بن جاتا تھا۔ علماء کرام نے بالاتفاق کہا کہ اگر تمام انبیاء کے معجزات اس کو 6 سے ضرب دی جائے، یعنی کسی کے 4، 10، 17، 20، 22 علی حاضر قیاس اگر ریشو نکالی جائے، 6 سے ضرب دی جائے، 1,24,000 کو جب 6 سے ضرب دو تو یہ جتنے بھی لاکھ بنتے ہیں، تمام انبیاء کے لاکھوں معجزات کو ملایا جائے، تیرے اور میرے نبی کے معجزات پھر بھی زیادہ بنتے ہیں۔ اور یہ معجزہ علماء فرماتے ہیں، اور اس کو حضرت خواجہ نظام الدین زری زربفت محبوب الہی نے اپنی کتاب میں تفصیل کے ساتھ یوں لکھا: بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس کا جو سفر ہے، جو زمینی سفر ہے، اس کو اسرا کہا جاتا ہے، سیر۔ اور بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک اسے معراج کہا جاتا ہے، اور سدرہ سے پھر آگے لامکان تک اسے اعراج کہا جاتا ہے۔ سیر، معراج، اعراج۔ اور پھر کہا گیا، قرآن نے خود کہا: سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، کس کو؟ بے عبد ہی، اپنے خاص بندے کو۔ بحمدہ تعالی آج ہم سب کے لیے بہت بڑی خوشی کا مقام ہے کہ شہنشاہ خطابت ابو الکلام حضرت صاحبزادہ سید فیض الحسن جی رکھیے نعرہ تکبیر، زیارت کیسے کریں؟ میں کھڑے ہوں۔
ہے گستاخی ویسے تشریف رکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں شہباز خطابت ابوالکلام سیدی مرشدی حضرت قبلہ گاہی سید فیض الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آج بھی شاہی مسجد توتلا کے در و دیوار گواہ ہیں. 4 دن اسی مسجد میں جلسہ ہوتا تھا اور بڑے بڑے علماء قداور شخصیات اور ہزاروں کا اجتماع ہوتا تھا اور حضور قبلہ ابوالکلام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 4 روز اسی جلسے میں تشریف رکھتے اور آخری خطاب جب ہوتا تو توتلا والی مسجد کے در و دیوار سے آواز آتی تھی کہ کوئی سید کا بیٹا اور نبی کی آل اور لخت جگر زہرا گفتگو کر رہا ہے. بہت بڑا نام ہے، آپ سب جانتے ہیں. رات بھی میں نے عرض کیا تھا کہ تحریک ختم نبوت سے لے کر تحریک پاکستان تک، تحریک پاکستان سے لے کر تحریک نظام مصطفیٰ تک جتنی بھی تحریکیں چلی اس قافلے کے سالار اگر کوئی شخص مانے نہ مانے مگر تاریخ کو کوئی شخص جھٹلا نہیں کرتا، جھٹلا نہیں سکتا. اس قافلے ہر قافلے کا سالار اگر کہا جائے گا تو وہ حضرت ابوالکلام سید فیض الحسن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو آنا جائے گا. انہی کے نور نظر، انہی کے لخت جگر، انہی کے فیض یافتہ دربار دربار گوہر بار آستانہ علیہ آل و مہار شریف کے سجادہ نشین. الحمدللہ آپ اپنے اپنے پروجید چہرے کے ساتھ تشریف فرما ہوئے. میں مختصر سی گفتگو عرض کر کے ٹھیک ہے تو میں عرض کر رہا تھا موجزہ اسے کہا جاتا ہے جو عقل انسانی کو عاجز کر دے. اب بیت اللہ سے چلنا، بیت المقدس تک جانا، انبیاء کو امامت کرانا، پھر پہلے آسمان پر دوسرے آسمان پر آسمانی دنیا کی سیر کرنا، جنت کا نظارہ کرنا، سدرۃ المنتہا پر جانا، راستے میں واقعات کا دیکھنا اور براق پر سوار ہونا، پھر سدرۃ المنتہا پر جا کر امامت کرنا. اس کے بعد پھر رف آ گیا. اب آسمانی دنیا کا سفر ختم، بیت اللہ بھی نیچے، بیت المقدس بھی نیچے اور یہ ملائکہ بھی نیچے، یہ سدرۃ المنتہا بھی نیچے، جبریل بھی رہ گئے. اور پھر اسی رات ایک لمحے میں سرکار کہاں گئے ہم نہیں جانتے، کہاں گئے وہ لے جانے والا جانے کہ کہاں تک لے گیا، اور جانے والا جانے کہ کہاں تک لے گیا اور کہاں تک گیا ہمیں نہیں معلوم. بس سرکار فرماتے ہیں میں گیا بھی صحیح، اتنے بڑے سفر پر گیا اور واپس آ گیا. لیکن قرآن کہتے ہیں لیلا، رات کے تھوڑے سے حصے میں، اور وہ تھوڑا سا حصہ کتنا کہ طرفت العین، آنکھ جھپکنے سے پہلے گیا بھی صحیح اور پھر واپس آ بھی گیا. عقل انسانی حیران ہو جاتی ہے یہ کیسے ہو گیا. لیکن یاد رکھیے یہاں یہ اللہ کی قدرت ہے، وہاں میرے نبی کا معجزہ ہے. بہت سے دلائل، لیکن میں آگے چلتا ہوں.
خود قرآن نے کہا. بھئی اعتراض تو تب ہوتا جب کوئی کہتا کہ سرکار خود گئے یا جبریل علیہ السلام لے گئے، لیکن قرآن کہتے پاک ہے وہ ذات. نہیں، یوں نہیں کام بنے گا. میں نہیں کہتا، خود اللہ کا قرآن کہتا. سبحان الذی اسرا. دل سے ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے خاص بندے کو. یہاں صرف عبد نہیں کہا بلکہ عبدو ہو کہا. اور علامہ اقبال مرد کلندر درویش لاہوری، وہ علامہ اقبال جو آپ کے پردادا جان حضرت پیر سید محمد حسین شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار پہ اقبال جب حاضر ہوتا تو علامہ اقبال کہتے کہ میں نے یورپ کی تہذیب میں اپنی زندگی کو گزارا، لیکن جو مجھے روحانی سکون ملا ہے تو آل و مہا شریف کی آستانے پر ملا ہے. اور علامہ اقبال نے اس کی خوب تشریح کی کہ عبد و دیگر عبدو، عبد و دیگر عبدو، چیزیں دیگر این سراپا انتظار و منتظر. عبد اور نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عاشق رسول حضرت علامہ فیض رسول صاحب نظامی. میں بڑا جھجک کر اور ڈر کر گفتگو کر رہا ہوں کہ خطابت اس آستانے کی آل و مہار شریف کہ اس ذروں سے ہم نے اسی کا لنگر کھا کر سیکھی ہے، اور یوں سمجھے کہ آج میں سبق سنا رہا ہوں. اور سب کچھ یہ فیض دربار آل و مہار شریف سے ملا ہے. اور وہ فیض الحسن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو ایک لمحے میں صحافی حضرات کہتے تھے ہم سے ان کی تقریر لکھی نہیں جاتی کہ ایک لمحے میں کئی الفاظ بولتے، بلکہ ہم تو الفاظ چن کر یاد کر کے رٹے لگا کر پھر پیش کرتے ہیں، لیکن ہر لفظ فیض الحسن کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا. حضور مجھے بھی اپنے لبوں پر سجا لیجئے. اور الحمدللہ پچھلے ٹینور میں 5 سال ممبر قومی اسمبلی بھی رہے. یہ ان کے لیے اعزاز نہیں بلکہ اسمبلی کے لیے اعزاز ہے کہ ایک سید زادہ جس نے جرت اور دلیری کا ایک مظاہرہ کیا. اور میں نے رات بھی محترم ملک محمد رفیق بھٹا صاحب کے گھر میں عرض کیا تھا کہ میرے والد گرامی فرماتے ہیں سید کی بہت سی صفات ہیں، لیکن 2 صفتیں ہیں کہ ایک تو سید حسین ہوتا ہے. میرے خیال میں بات سمجھ نہیں آئی. میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے کہ 2 صفتیں بہت اعلیٰ، ایک تو سید ہیک کے جو سونا ڈاٹھا ہوں دے تے دوجی صفتوں جو دلیر زیادہ ہوں دے. تو پھر اس لیے میں بس کچھ بے ربط گفتگو ہے حضور، بس میں سوچ رہا ہوں کہ کیا کہوں. اگلا لفظ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ خود بھی شہباز خطابت ہیں، اور آپ نے ٹھیک ہے آپ نے فرمایا نہیں آج آپ کی گفتگو سنیں گے، ٹھیک ہے ہو دیاں ضرباں لائی جا جویں من دئی یار من آئی جا. لیکن حضور میں اگر یہ بھی رمضان کے بعد، ہاں اچھا ٹھیک ہے،
آپ فرماتے ہیں انشاءاللہ پھر باقاعدہ پروگرام بنے گا اور خود آؤں گا اور پھر خطاب کروں گا، ٹھیک ہے؟ آج ہمیں زیارت ہی بہت ہے، سید کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت سے کم نہیں ہے۔ عبد کون ہے اور عبدہ کون ہے؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں عبد وہ ہے جو خدا کا انتظار کرے، عبد وہ ہے جو خدا کا انتظار کرے، اور عبدہ وہ ہے جس کا انتظار خود رب کرے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی پیغمبر ہیں، طور پر گئے، عرض کیا رب ارنی، پردے اٹھا، حجاب اٹھا، حسن دکھا، دیدار کرا، آواز آئی قالا لن ترانی، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا، تو نہیں دیکھ سکتا۔ تو کہنے لگے یا اللہ تیرا نبی ہوں، رسول تیرا ہوں، کتاب تو نے دی، عظمت تو نے دی، عزت تو نے دی، اور تو کہتا ہے تو نہیں دیکھ سکتا۔ یا اللہ اتنا بتا تیرا حسن جو ہے کوئی آنکھ جو تیرے حسن کو دیکھ سکے؟ کوئی آنکھ ہے جو تیرے حسن کو دیکھ سکے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ بس ایک آنکھ بنائی ہے۔ یا اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا موسیٰ نہ تو دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو فقط نگاہ مصطفیٰ دیکھے، مجھے دیکھے تو فقط نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے، کہا لن ترانی، تو ہرگز نہیں دیکھ ہی نہیں سکتا۔ لیکن جب محبوب کی باری آئی، فرمایا جبریل جی مولا، فرمایا جبریل جنتی جو براق گھن من میرا محبوب مہانی دے گھر آرام فرمائے۔ اچھی اچھی آخنا سبحان اللہ۔ میری محبت بری باتیں بھی سن لو، زیارت حضرت کی کرو، محبت والا چہرہ بھی دیکھو، اور دل سے سبحان اللہ بھی کہہ دو۔ میرے آقا کی محبت رکھنے والوں، ہمارا تو عقیدہ اور ایمان ہے سید جس محفل میں بیٹھا ہو، اس لیے کہ جس کی اولاد موجود ہو انہی کا ذکر کریں، ذکر ہم کریں گے، دعا یہ کر دیں گے آمین، ہم کہہ دیں گے بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور کہا کرتا ہوں کہ نبی کا ذکر سننے والوں، نبی کی محبتیں رکھنے والوں، اپنے چہروں کو جس قدر خوشی کا اظہار دکھاؤ گے اسی قدر محبتیں زیادہ ہوں گی، کیونکہ نوری آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، نوری آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، اور مصطفیٰ والوں کی انداز نرالے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، عرض کیا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، آواز آئی تو نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن ادھر اللہ نے فرمایا جبریل جی مولا، فرمایا میرا محبوب مدثرم بجمال ہی ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں، اور جا کر میرا پیغام دے دو۔ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ان اللہ اشتاق الی لقائک، حضور اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ بات وہی آ گئی، عبد وہ ہے جس کا انتظار، عبد اور عبدہ میں فرق دیکھو۔ عبد اسے کہتے ہیں جو اللہ کا انتظار کرے، اللہ کی محبتوں کا انتظار کرے، اور عبد وہ ہے جس کا انتظار خود خدا کرنے والا ہو۔ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، آدم علیہ نبینا سے لے کر ہر سیدنا عیسیٰ روح اللہ تک ہر نبی نے کہا یا اللہ جیسے تیری رضا ویسے میری رضا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجا گیا، یا اللہ جیسے تیری رضا ویسے میری رضا۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو طوفان کی موجوں میں رکھا گیا، یا اللہ جیسے تیری رضا ویسے میری رضا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا گیا، یا اللہ جیسے تیری رضا ویسے میری رضا۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام سے بیٹا جدا کرایا گیا، یا اللہ جیسے تیری رضا ویسے میری رضا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ہاتھوں سے کنویں میں لٹکایا گیا، بخشن دراہیم معدودہ کھوٹے درموں بیچا گیا، یا اللہ جیسے تیری رضا ویسے میری رضا۔ حضرت موسیٰ کو طور پر بلایا گیا اور جلوہ نہ دکھا کر اسے واپس بے ہوش بلایا گیا اور کہا یا اللہ جیسے تیری رضا ویسے میری رضا۔ ہر نبی نے کہا یا
یا اللہ جیسے تیری رضا ویسے میری رضا، لیکن جب باری آئی تیرے اور میرے نبی کی، جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی عبداللہ کے در یتیم کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیارے حبیب ہم نے اپنا انداز بدل دیا، ہم نے اپنی محبتوں کے انداز بدل دیا۔ یا اللہ وجہ فرمایا ہر نبی نے کہا یا اللہ جیسے تو راضی ویسے میں راضی، میں کہتا ہوں پیارے حبیب جیسے تو راضی ویسے میں راضی، یا اللہ جیسے تو راضی۔ سیدنا جبریل علیہ السلام معراج کی رات آئے اور آقا دو عالم مدثرم بجمالہی، مدثر کی چادر اوڑھ کر آرام فرما رہے ہیں۔ سیدنا جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ تو نے کہا کہ پیغام دو محبوب تو آرام فرما رہا ہے، اللہ نے فرمایا پیارے جبریل میرے نبی کو جگاؤ، یا اللہ آواز دوں، فرمایا آواز نہ دینا، آواز نہ دینا، کنڈی بھی نہ کھٹکرانا، یا اللہ کیسے جگاؤں، فرمایا میرے محبوب کے اوپر جو چادر مدثر کی رکھی ہوئی ہے پائے مقدس برہنا ہے، جبریل اپنے ہونٹوں کو نبی کے قدموں پر رکھ دو، اور جب تیرے ہونٹ نبی کے قدموں پر آئیں گے تو میرا نبی جاگ پڑے گا، میرا سلام دے دینا اور میرا پیغام دے دینا۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں سرکار کے قدموں پر پائے مقدس پر میں نے اپنے لبوں کو رکھا، اور جب لبوں کو نبی پاک کے پائے مقدس پر رکھا تو سیدنا جبریل علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا حضور آپ نے جنت کی بہاروں کو دیکھا، آپ نے جنت میں پھولوں کی کلیوں کو دیکھا، حضور آپ نے جنت کی بہاروں کو دیکھا، اتنا بتاؤ کہ تمہیں لطف کہاں آیا؟ تو جبریل علیہ السلام نے جو جواب دیا اس کا ترجمہ کسی شاعر نے یوں کیا نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، پڑھئے نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں۔ سیدنا جبریل علیہ السلام نے پیغام دیا ان اللہ اشتاق الی لقائک، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ سرکار دو عالم اٹھے، سیدنا آقا دو عالم نے وضو فرمایا، وضو فرما کر پھر آپ نے اپنا لباس زیب تن کیا، وہ خوبصورت لباس پہن کر سیدنا جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ سواری حاضر ہو گئی ہے، سواری براق منگائی گئی، سواری پہ سوار ہونے لگے، سیدنا آقا دو عالم رک گئے، عرض کی یا رسول اللہ سواری پہ بیٹھو، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہمیں حکم دیا کہ میرے محبوب کو دلہا بنا کر سواری پر بٹھا کر اور ملائکہ کو باراتی بنا کر میرے نبی کو لے کر آؤ، یا رسول اللہ آپ سواری پر سوار ہو جائیں۔ سیدنا آقا دو عالم نے فرمایا کہ جبریل ذرا ٹھہر جاؤ، میرے آقا کے غلاموں سرکار کو اس وقت اپنی امت کی یاد آ گئی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ میں تیری ملاقات کے لیے آؤں تو سواری پر سوار ہو کر آؤں، یا اللہ جب کل قیامت کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، ہر کوئی نفس نفسی میں ہوگا، اور جب میری امت تیرے دربار میں آئے اور وہ پیدل ہو کر آئے، اللہ نے فرمایا پیارے حبیب نہ گھبراؤ، آج مجھ سے وعدہ لے لو، آج آپ کو میرے پاس بلایا جا رہا ہے اور آپ میرے پاس آ رہے ہو اور سواری پر سوار ہو، کل قیامت کے دن پیارے حبیب آپ فکر نہ کرو، تیرا امتی جب قبر سے اٹھے گا سواری موجود ہوگی، ہر نبی کا امتی پیدل آئے گا لیکن محمد عربی کا امتی سواری پہ سوار ہو کر آئے گا۔ اور پھر وہ براق جس پر بیٹھنے لگے، یہاں حضور قبلہ میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے بڑی اپنی انداز سرائکی انداز میں کہ برق براق سواری آئی، میں آج
آج آپ کو نہیں کہہ رہا اس لیے کہ میرے مرشد زیادہ بیٹھے ہیں، میں تو احترام کر رہا ہوں، آپ بھی احترام میں سبحان اللہ آہستہ کہہ رہے ہیں، نہیں ذرا دل سے آواز آئے، یا اللہ جو اب سبحان اللہ کہ سید زادے کی محبتوں کا صدقہ اس کی دل کی دعا کو قبول فرما لے۔ اے اللہ تیرے نبی کی اولاد کو ہم نے درمیان میں بٹھایا ہے، یہ محبت والے زیارت بھی کر رہے ہیں، یا اللہ تجھے زلف رسول کا واسطہ، تجھے حسن رسول کا واسطہ، تجھے آل رسول کا واسطہ۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جو میرے آقا کی اولاد کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہے اس کی دعا کبھی رد ہوتی نہیں، اس لیے کہ ہمیں تو جو کچھ بھی ملا ہے در مصطفیٰ سے ملا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں مقدر سے ملا، لوگ کہتے ہیں ہمیں قسمت سے ملا، لوگ کہتے ہیں ہمیں سحر سے ملا۔ ارے سن لو مقدر والو اور قسمت والو سن لو، ہم تو کہتے ہیں ہمیں تو مقدر بھی اگر ملا ہے تو وہ بھی نبی کے در سے ملا ہے۔ تو براق پر سواری ہونے لگی، اور وہ بڑا خوبصورت شعر سنیے اور ایمان کو تازہ کیجیے کہ بر کو براق سواری آئی، آج جبریل رقب ٹھائی، اور گھوٹ جڑا پاؤ شاک وٹائی، سرما لے دے زلف چہید تے ملک یکھیں دے، ٹوٹ گئے مان حسینہ دے، رسم وفات گل مک گئی۔ سیدنا جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جب سرکار کو دیکھا براق پر سوار ہیں، اتنا حسین چہرہ، تو سرکار نے فرمایا جبریل ذرا میری طرف دیکھو۔ حضور میں دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا تم نے حضرت آدم کو جنت کی خلوت میں دیکھا، حضرت نوح کو طوفان کی موجوں میں دیکھا، حضرت زکریا کو ارے کے نیچے دیکھا، حضرت سیدنا یوسف کو ماہ کنعان میں دیکھا، تم نے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کو بیٹے کی جدائی میں دیکھا، حضرت یوسف کو مصر کے بازاروں میں دیکھا، حضرت سیدنا موسیٰ کو طور پہ دیکھا۔ اتنا بتاؤ مجھے دیکھو میں کیسا ہوں؟ بھئی کوئی اگر شخص یہ کہے کہ بھئی مجھے دیکھو میری تعریف کرو میں کیسا ہوں، لوگ کہیں گے دیوانہ ہو گیا، یہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے دیکھو اور میری تعریف کرو، لیکن یہ خاصہ میرے نبی کی ذات کو ہے، یہ خاصہ فقط نبی کی ذات کو ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے جبریل ذرا مجھے دیکھو میں کیسا ہوں، میرا حسن دیکھو۔ حضرت سیدنا جبریل امین نے عرض کیا اور اس کا ترجمہ کسی محبت والے نے یوں کیا، آفا کہا گردی دیم میرے بتا ورزی دیم بسیار خوبا دی دیم لیکن تو چیزیں تھی گھری۔ اور اس کا ترجمہ شہنشاہ گولڑا سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا۔ آپ فرماتے ہیں مکھ چاندر بدر، مکھ چاندر بدر شانی متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور یکی ہن مد بھریاں۔ سراغ براق پہ بیٹھنے لگے۔ سیدنا قائد عالم نے جب براق پہ سواری کرنا چاہی، براق نے عرض کی یا رسول اللہ ایک میری گزارش ہے وہ بھی سن لو، حضور آپ لجپال نبی ہو، ایک میری گزارش۔ سرکار نے فرمایا کیا گزارش ہے؟ کہنے لگا حضور اتنی گزارش ہے جیسے آج رب کے پاس جا رہے ہو، مجھ پر سوار ہو کر جا رہے ہو، حضور جب کل قیامت کا دن ہو میری تمنا ہے کہ آپ مجھ پر سوار ہو کر جائیں۔ سرکار نے فرمایا تیری دعا قبول ہو گئی۔ سیدنا قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا براق خوشی سے اونچا ہو گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے براق ذرا خیال کر، تو نہیں جانتا کہ تیرے سامنے کون کھڑا ہے، نبیوں کا امام کھڑا ہے، رب العالمین کا حبیب کھڑا ہے، خیال کر کیا کر رہے ہو؟ براق نے خوشی میں کہا جبریل میں کیوں نہ
نہ ناز کروں جس کی بات اور جس کی گزارش کو میرے نبی نے شرف قبولیت بخش دیا ہو۔ سرکار براق پر سوار ہو کر جب بیت المقدس میں آنے لگے، اللہ نے فرمایا کہ انبیاء 1,24,000 انبیاء کو کہا کہ صفیں بنا لو، میرا نبی آ رہا ہے۔ مسجد اقصی میں صفیں بن گئی، انبیاء انتظار میں کھڑے ہیں۔ سرکار دو عالم کی سواری جب آئی، ابھی سرکار راستے میں ہیں، میرے آقا دو عالم نے فرمایا جبریل حضور فرمایا کہ ایسا کرنا، بیت المقدس میں آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک 1,24,000 انبیاء ہوں گے، اور جب یوسف کی باری آئے مجھے دکھانا کہ یہی یوسف ہے۔ سرکار نے فرمایا جب یوسف کی باری آئے، حضور یہ ملک محمد رفیق بھٹا صاحب آپ جانتے ہیں، علامہ عبدالوحید ربانی صاحب کے بڑے محبت والے دوست ہیں، الحمدللہ تشریف لائے، ان کو میں نے آپ کا بتایا، آپ بھی تشریف لائے۔ اس لیے یہ سب دیوانے سرکار کے، ہم سب دیوانے ہیں سرکار کے حسن کے۔ سرکار نے فرمایا کہ جبریل جب یوسف علیہ السلام ہو نا، بتائیں مجھے یہ بتانا کہ یوسف یہی ہیں، کیونکہ پورے قرآن میں سورت یوسف جو نازل ہوئی ہے اور یوسف علیہ السلام کا بڑے حسن، ان کے حسن کا بڑا چرچا ہے، اتنا چرچا ہے کہ جس کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ صرف ایک اشارہ کرتا ہوں، اپنوں نے تانا دیا، زلیخا ایک بردے پہ فریفتہ ہو گئی، جوانی گئی، حسن گیا، سلطنت گئی، عزت گئی، شہرت گئی، یہ تو نے کیا کیا؟ تو حضرت زلیخا رو پڑی، کہنے لگی تمہیں کیا خبر کہ یوسف ہے کون؟ تمہیں کیا خبر کہ یوسف ہے کون؟ تو سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس آئی، تو سیدنا یوسف علیہ السلام چہرے پہ پردہ رکھتے تھے۔ دو شخصیات ہیں جو چہرے پہ پردہ رکھتے تھے، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جلوہ طور کے بعد واپس آئے، اتنا کمال ملا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام 30 میل کے فاصلے پر اگر چونٹی رینگتی ہوئی جا رہی ہے تو اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام اس چونٹی کو دیکھ لیتے تھے۔ جو صفاتی تجلی کو دیکھے اس کی نظر کا تو یہ کمال ہے، اور جو ذات کو دیکھ کر آئے اس کی نظر کا کیا کمال ہے۔ تو سیدنا جبریل علیہ السلام نے حضرت زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئی، آپ پردے میں بیٹھیں، آ کر کہنے لگی میں زلیخا ہوں، ایک تمنا لے کر آئی ہوں۔ کون ہو؟ گری اور بے ہوش ہو گئی، کہنے لگی ساری جوانی تیری خاطر، میں زندگی ساری تیری خاطر لے لیتی ہے، تو ہونی پوچھتے جو کون ہے؟ اب فرماند نے اے یوسف میں او زلیخا تینوں خواب ویکھن تینوں مل لیاون والی یوسف میرا نام زلیخا۔ اچھا کیا بات ہے؟ اپنوں نے تانا دیا کہ تو ایک غلام پہ فریفتہ ہو گئی، ذرا مہربانی فرما کیا کروں کا ذرا چہرے سے پردہ اٹھا، انہیں ذرا بتا کہ یوسف کوئی غلام ہے یا سرداروں کا بھی سردار ہے؟ سیدنا یوسف علیہ السلام آئے تو اس نے کیا کیا، اپنی سہیلیوں کے ہاتھوں پہ ایک ایک سیب رکھ دیا اور چھری ہاتھوں میں دی، کہا جب میرا یوسف دیکھنا، جب میرا یوسف دیکھنا تو سیب اپنے کاٹنا شروع کر دینا۔ اور قرآن کہتا ہے جب یوسف علیہ السلام کے چہرے سے پردہ اٹھا، بولو کوئی جی یوسف علیہ السلام کے چہرے سے جب پردہ اٹھا، قرآن کہتا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَأَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا
نے یوسف کو دیکھا، سیب کٹ گئے، چمڑا کٹ گیا، گوشت کٹ گیا، ہڈیاں ٹوٹ گئیں، انگلیاں لٹک گئیں، نہ چھری رک دی ہے، نہ نظر ہٹ دی ہے۔ چھری بھی چل رہی ہے اور نظر بھی کھڑی ہے، دیکھ رہی ہے۔ ان کے رخ سے پردہ اٹھ۔ میرے استاد مکرم علامہ بشیر احمد نوری صاحب بھی حضرت قبلہ کی زیارت کے لیے آئے، ان سے کہوں گا کہ سٹیج پر آ جائیں۔ ان کے رخ سے پردہ اٹھ جائے تو پھر معلوم ہو، ارے کس کو کتنی بے خودی ہے، کس کو کتنا ہوش ہے۔ مصر کی عورتوں نے دیکھا، ان کا ما ھذا بشرا، یہ تو بشر ہے ہی نہیں۔ مصر میں جب مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، انگلیاں کٹوا دیں، اور جہاں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فقیہہ عالمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کا حسن دیکھا تو انگلیاں کٹوا بیٹھیں، اگر مدینے میں میرے محمد کا حسن دیکھتی تو جگر کٹوا بیٹھتی۔ حسن یوسف یار ہے، حسن یوسف یار ہے، اور حسن محمدی آر ہے، ارے آپ جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ پڑھیے، آپ جانا اور ہے، ان کا بلانا اور۔ جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا انہوں نے کہا ما ھذا بشرا، اور جنہوں نے دیکھا نہیں وہ بشر بشر کی رٹ لگا رہے ہیں۔ رات حضرت نے ایک شعر پڑھا، بڑا خوبصورت، میں نے بھی یاد کیا، وہ سنا دوں آپ کو کہ بھاویں کہندہ رہو اے آنا بشری، اے تینو جانن لے جان گئے، بھاویں کہندہ رہو آنا بشری، اے تینو جانن لے جان گئے، لکھ میم دے پردے، لکھ میم دے پردے تو پاکیاں، اے تینو عاشق لوگ سیان گئے۔ ہاں دیکھیے بھئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ ایک بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک یہ سیر، اور آگے معراج، پھر سدرہ سے آگے اعراج، اور پھر دیکھیے کہ معراج کی رات بشری نیچے رہ گئے۔ وہ پیر سید نصیر الدین نے تو کمال کر دیا، کہتے نور و بشر حاضر و ناظر، اور نور و بشر غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ ہم تو نور بشر کے چکر میں پڑ گئے، کسی نے کہا یہ نور ہے، کسی نے کہا بشر ہیں، نہ بشر کہنے والوں نے بشریت کی حقیقت کو جانا،
نہ نور کہنے والوں نے نورانیت کی حقیقت کو جانا۔ معراج کی رات تو مسئلہ ہی حل ہو گیا کہ بشری نیچے رہ گئے، نبی جا رہا ہے، بیت المقدس نیچے رہ گیا، نبی جا رہے ہیں، ارے ملائکہ نیچے رہ گئے، نبی جا رہے ہیں، وہ نوری براق نیچے رہ گیا، وہ نبی جا رہے ہیں، سدرہ بھی نیچے رہ گیا، میرے آقا جا رہے ہیں، سدرہ کا امام نیچے رہ گیا، وہ جبریل نیچے رہ گیا، میرے نبی جا رہے ہیں، یہ رف بھی نیچے رہ گیا، نبی جا رہے ہیں، یہ عرش بھی نیچے رہ گیا، نبی جا رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ کون جا رہا تھا؟ کون جا رہا تھا؟ بشر جا رہا تھا یا نور جا رہا تھا؟ بلکہ کہنے والے نے تو یہ بات ہی بلکہ محبتوں سے اس انداز سے کہہ دی کہ محمد راز قدرت ہے، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بنتا ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ اور کہاں گئے؟ اور وہ سراپا نور، نہ بشریت کی حقیقت کو ہم نے بھلایا، نہ نورانیت کی حقیقت کو ہم نے بھلایا۔ وہ کہاں گئے؟ وہ جانے کہاں لے گیا۔ ہمیں تو بس اشارے دے دیے نا۔ ثم دنا فتدلا ثم دنا ثم دنا فتدلا فكان قاب قوسين أو أدنى۔ وہی ذات جانے کتھے کثرت گئی، کتھے وحدت گئی، کتھے کثرت گئی، کتھے وحدت گئی، کتھے پردہ تے پردے دی عادت گئی، چاہنے مجبور کیتا نزاکت گئی، سجنا پیا یار آخر آیا عرش تے۔ آپ کے دعا کرو۔ کہاں گئے؟ وہی جانے۔ اور کہہ رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو جب مصر کی عورتوں نے دیکھا، مصر کی عورتوں نے دیکھا، ہاتھ کٹوا بیٹھی، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کاش وہ مدینے کے چاند کو دیکھتی، وہ مدینے کے چاند کو دیکھتی، پھر انہیں پتہ چلتا۔ تو سرکار نے فرمایا یوسف جب آئیں تو مجھے بتانا کہ یہ یوسف ہیں۔ بات کر رہا تھا۔ سیدنا جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں جب بیت المقدس میں گئے، 1,24,000 انبیاء انتظار میں کھڑے ہیں۔ ادھر میرے آقا نے فرمایا کہ جب یوسف کی باری آئی بتا دینا کہ یہ یوسف ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے کہا تھا کہ جب یوسف کی باری آئے مجھے بتانا کہ یہ یوسف ہیں۔ ان کے حسن کے چرچے آپ کے اللہ نے قرآن میں بیان کر دیے۔ یا رسول اللہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ جب یوسف کی باری آئے تو مجھے بتانا یہ یوسف ہیں۔ حضور وہ سامنے جو ایڑیاں اٹھا اٹھا کر آپ کو دیکھ رہا ہے وہی یوسف ہے۔ خالق نے تجھے ایسا ہولے ہولے اونچی نہ بولے، آج تو موسم کچھ ٹھیک ہے نا، ذرا دل سے آواز آئے نا۔ خالق نے تجھے ایسا طرح دار بنایا۔ اگلا مصرع سنیں گے انشاءاللہ، اگر سینے میں دل ہے تو پھر خود بولے گا، جو نہیں بولے گا مجھے شک پڑ جائے گا۔ دل نہیں رکھی بیٹھا، مٹی دا ڈیل رکھی بیٹھے، دل سے کہو نا۔ خالق نے تجھے ایسا طرح دار بنایا، خالق نے تجھے ایسا طرح دار بنایا،
کہ یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، یوسف کو تیرا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ سیدنا قائد عالم مسجد اقصی میں آئے، 1,24,000 انبیاء کھڑے ہیں، صفیں بند گئیں، سرکار دو عالم تشریف لائے۔ میرے آقا دو عالم کی ہر نبی نے عزت و عظمت کے ساتھ اپنے اپنے بیانات شروع کر دیے۔ یہ وقت گزرتا گیا، اب نماز کا وقت آ گیا، مصلی خالی پڑا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے خیال کیا ہوگا میں سب سے پہلا نبی ہوں، میں ابو البشر بھی ہوں، میں سب سے پہلا آدم ہوں، میں سب سے پہلا نبی ہوں، امامت میں کراؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سوچا ہوگا کہ سب نبیوں سے عمر زیادہ میں نے پائی اور امامت میں کراؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہوگا میری نسل میں اللہ نے 70,000 نبی بھیجے ہیں، امامت میں کراؤں گا، میں جد الانبیاء ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہوگا میں نے طور پہ جا کر اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کلام کیا، امامت میرا حق ہوگا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ نے کہا ہوگا میں چوتھی آسمان پر رہوں اور جنت کی سیر کروں اور جنت کی سیر کروں اور امامت میرا حق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل جی مولا، فرمایا مصلی میرے نبی کے لیے ہے، امامت کا کوئی حقدار نہیں ہے۔ جب میرا نبی آ گیا سبھی کو کہو مقتدی بن جاؤ، نبی امام بن کر، نبی امام بن کر آ گئے۔ سارے انبیاء مقتدی بن کر کھڑے ہیں اور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب امامت کے حقوق ہیں، امامت وہ کرائے۔ بہت سے اس کے حقوق کے امامت کا حق وہ رکھتا ہے جو سب سے زیادہ عالم ہو۔ اگر عالم سب برابر ہیں پھر امامت وہ کرائے، جس کی قرأت اچھی ہو، قرأت سب کی اچھی ہے پھر امامت وہ کرائے۔ یہ میں چند باتیں بتا رہا ہوں، امامت وہ کرائے جس کی آواز بلند ہو، اور پھر اگر سب کی آواز بھی بلند ہے تو پھر امامت وہ کرائے جڑا سب تو زیادہ سونا ہو۔ علم میں برابر ہیں، اگر آواز میں برابر ہیں، تجوید میں برابر ہیں، قرأت میں برابر ہیں، تو پھر امامت وہ کرائے جس کا حسن سب سے اعلیٰ ہو۔ ارے نبی کی امامت نے دنیا والوں کو بتا دیا نبی کا علم تمام نبیوں سے اعلیٰ، نبی کا علم تمام نبیوں سے اعلیٰ، نبی کی آواز تمام نبیوں سے اعلیٰ۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حجت الوداع کے موقع پر آخری حج کا خطبہ جب پیغمبر نے دیا 1,24,000 صحابہ سے زیادہ وہ لوگوں کا اجتماع تھا، اور جب میرے آقا خطبہ دے رہے تھے جیسے پہلا آدمی سن رہا تھا ویسے آخری آدمی سن رہا تھا۔ نبی کی امامت نے بتا دیا نبی کا علم سارے نبیوں سے اعلیٰ، نبی کی قرأت سارے نبیوں سے اعلیٰ، نبی کی تجوید سارے نبیوں سے اعلیٰ، اور نبی کا حسن بھی سارے نبیوں سے۔ تو دوستان محترم، اللہ تعالیٰ میرے چند کلمات قبول فرمائے، ذریعہ نجات بنائے۔ جن حضرات نے سنت ادا کرنی ہے